بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیتی میرا گھر، بیتی میرا گھر۔ تو یہ نیا سبق ہم لوگ شروع کیے ہیں اور یہ سبق نمبر ہے الدرس الحادیہ عشرہ، 11واں سبق۔ اس سبق کا نام کیا ہے؟ بیتی میرا گھر۔ ہاذا بیتی، ہاذا بیتی، ہاذا بیتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرا گھر ہے۔ ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ اب بیتی امام المسجد، ترجم، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، وراء پیچھے۔ بیتی جمیل، کیا مطلب بیتی جمیل کا؟ میرا گھر خوب صورت ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ، ترجم، اس میں، صغیرہ یعنی چھوٹا، حدیقہ یعنی باغ، اس میں ایک چھوٹا باغ ہے۔ حدیقہ یعنی باغ، ایک چھوٹا کیوں کیے؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ حدیقہ صغیرہ، حدیقۃ صغیرۃ، فیہ حدیقۃ صغیرۃ۔ حدیقۃ صغیرۃ کون سی ترکیب ہے؟ موصوف صفت ہے، موصوف صفت ہے۔ آگے پڑھیے، ہادیہ غرفتی، ہادیہ غرفتی، ترجمہ کریں اس کا آپ، ہذیہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ غرفہ یعنی ہوتا ہے کمرہ، روم، یہ میرا کمرہ ہے۔ اور اس کے بعد پڑھیے کیا ہے، فیہا نافذۃ کبیرۃ، فیہا نافذۃ کبیرۃ، کس فیہا، فیہا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں، اس میں، کس میں؟ کمرے میں، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے۔ ہا کیوں آیا؟ ہو کیوں نہیں آیا؟ فی ہی کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ غرفہ فیمیل ہے، غرفتن مؤنث ہے، اس کی طرف ضمیر جا رہی ہے، مرجع ہے وہ، اسی لیے ہا لائے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ اچھی طرح سے پڑھے ہیں ہو اور ہا کا فرق۔ نافذۃ کبیرۃ کون سی ترکیب ہے؟ موصوف صفت ہے، تو اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے، اور وَمِرْوَحَةٌ جَمِیلَةٌ، اور ایک خوبصورت، جمیلہ یعنی خوبصورت،
اور ایک خوبصورت مروحتن پنکھا، اور اس میں ایک خوبصورت پنکھا ہے۔ مروحتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مروحتن کا مطلب بتائیں، مروحتن کا مطلب بتائیں اور کلاس میں بالکل حاضر رہیں۔ مروحتن کا مطلب ہے پنکھا، اور جمیلتن کا مطلب ہے خوبصورت۔ جمیلتن کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت۔ مروحتن کا مطلب کیا ہے؟ مروحتن کا مطلب ہے پنکھا۔ بالکل دھیان سے ہم سبق میں حاضر رہیں گے۔ اب آگے دیکھیے، ھذا سریری، کیا مطلب ہوگا ھذا سریری کا؟ یہ میرا جی پلنگ ہے۔ سریر پلنگ، یہ میرا پلنگ ہے۔ وَھَذَا کرسی، اور یہ میری کرسی ہے، اور یہ میری کرسی ہے۔ وَھَذَا مکتبی، نیچے دیکھیے آپ لائن میں، اوپر میں ترجمہ لکھ رہا ہوں، اور یہ میرا ٹیبل ہے۔ وَھَذَا مکتبی، اور یہ میرا ٹیبل ہے۔ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں اس لائن کو دیکھیں گے، ترجمہ اوپر دیکھیں گے۔ ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی۔ ساعتی مطلب کیا ہوگا؟ میری گھڑی، میری گھڑی، میرا پین، اور میری کتاب، علی المکتبی، کس پر ہے؟ ٹیبل پر ہے۔ وحقیبتی تحت المکتبی، وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ، کیا؟ حقیبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیگ، اور میرا بیگ کہاں ہے؟ ٹیبل کے، بولیے، نیچے ہے۔ تحت یعنی کیا ہوتا ہے؟ تحت نیچے، حقیبتن بیگ، بستہ، نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے کمرے کی کھڑکی کیا ہے؟ کھلی ہے۔ ہذہ غرفۃ اخی، ہذہ غرفۃ اخی، اخی کیا مطلب ہے ہذہ غرفۃ اخی کا؟ یہ
یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ تو دیکھیے ہی مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، غرفت اخی خبر ہے، اور غرفت اخی غرفہ مضاف ہے اور اخی مضاف الیہ ہے۔ اخی خود مضاف اور مضاف الیہ، اس کے بعد غرفہ کا مضاف الیہ ہے۔ وَتِلْکَ غرفۃ اختی، اور بولیے، اور وہ میری بہن کا، دیکھ رہے ہیں آپ، کمرہ ہے، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ وَتِلْکَ، اس میں اشارہ ہے، تل کا دور کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ہے۔ آگے دیکھیے، غرفت اخی کبیرۃ، غرفت اخی کبیرۃ، ترجم، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے۔ وغرفت اختی صغیرۃ، وغرفت اختی، اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے، اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے۔ غرفت اخی امام غرفتی، غرفت اخی امام غرفتی، ما معنی غرفت اخی، میرے بھائی، امامہ مطلب سامنے، میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے، میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے، میرے بھائی کا کمرہ، غرفت اخی میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پڑھیے، وغرفت اختی امام المطبخ، اور مطبخ کچن، اور میری بہن کا کمرہ روم، اور میری بہن کا کمرہ مطبخ کے سامنے ہے، مطبخ کے سامنے ہے، مطبخ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد چلیں آگے، لی اخ واحد، لی اخ واحد، کیا مطلب اس کا؟ میرا ایک بھائی ہے۔ اگر بولنا ہے میرا ایک بھائی ہے تو لی استعمال کریں گے، دی استعمال کرنا صحیح نہیں رہے گا۔ لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے، اس کا نام اسامہ ہے۔ ولی اخت واحدۃ، ترجم، اور میری ایک
بہن ہے اور میری ایک بہن ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا سعاد. اس کا نام سعاد ہے. اس کا نام سعاد ہے. اسمہا سعاد. اس کا نام سعاد ہے. چلیے آگے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ. ابی و امی فی تلک الغرفۃ. میرے ابو اور میری امی. ترجم: میرے ابو اور میری امی اس کمرے میں ہیں. ابی و امی فی تلک الغرفۃ. میرے ابو اور میری امی اس کمرے میں ہیں. تو تل کا مطلب صرف وہ نہیں ہوتا، اس بھی ہوتا ہے. اس سے بھی ترجمہ کرنا چاہیے. وہ بھی ترجمہ ہوتا ہے. انا احب ابی و امی. احب مطلب میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. میں اپنے ابو اور امی سے پیار کرتا ہوں. وَأُحِبُّ أَخِي وَأُخْتِي. وَأُحِبُّ أَخِي وَأُخْتِي. اور ترجم: اور میں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں. کلیئر ہے یہاں تک کہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ایسی بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تمارین ایکسرسائز بہت چھوٹا سا ہے یہ، اور یہ سبق مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اقرأ وقتب. اقرأ یعنی پڑھو، وقتب وا یعنی اور، اکتب یعنی لکھو. اقرأ وقتب، پڑھو اور لکھو. من فی ھذا البیت. من فی ھذا البیت. ترجم: اس گھر. اس گھر. گھر میں. اس گھر میں کون ہے؟ من فی ھذا البیت. اس گھر میں کون ہے؟ فیہ حامد. اس میں حامد ہے. آگے چلیں. ماذا فی الحقیبۃ. ماذا فی الحقیبۃ. بیگ میں کیا ہے؟ جواب دیں، بیگ میں کیا ہے؟ فیہا کتابی و قلمی و دفتری. اس میں فی الحقیبہ نہیں بولے، فیہا بولے. فی الحقیبہ نہیں بولے، فیہا بولے، کیونکہ حقیبہ ایک بار ناؤن آ گیا ہے تو اب ہم ضمیر استعمال کریں گے. اسم آ چکا ہے تو اب کیا استعمال کریں گے؟ ضمیر استعمال کریں گے. اس میں میری کتاب. اس میں میری کتاب. قلم. اس میں میری کتاب. میری قلم اور
मेरी नोटबुक है, कॉपी है। ठीक है, चलिए आगे। मनफिस सय्यारती, मनफिस सय्यारती, गाड़ी में कौन है, गाड़ी में कौन है। फीहा अबी व उम्मी व अखी व उख्ती, उसमें उसमें मेरे अब्बू अम्मी, उसमें मेरे अब्बू अम्मी, मेरा भाई, मेरा भाई और मेरी बहन है। क्लियर है ये। उसमें मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा भाई और मेरी बहन है। चलें अब आगे। मनफी मनफी मस्जिदिल जामिअतिल आना, यूनिवर्सिटी की मस्जिद में अभी कौन है। क्या मतलब है इसका। यूनिवर्सिटी की मस्जिद में, मस्जिद में अभी कौन है। माफी ही अहदुन, क्या जवाब आ रहा है। माफी ही अहदुन, उसमें कोई नहीं है, उसमें कोई, उसमें कोई नहीं है। माफी ही अहदुन, उसमें कोई नहीं है। अब आगे देखिए। मनफी हादिहिल गुरफती, मनफी हादिहिल गुरफती, तर्जिम, इस कमरे में, इस कमरे में कौन है। फीहा फीहल मुदीरु, उसमें हेड मास्टर हैं। उसमें हेड मास्टर हैं। ये छोटी सी तमरीन और है। इकरा इकरा। उहिब्बु अबी व उम्मी, मैं अपने अब्बू और अम्मी से प्यार करता हूँ। आप पढ़ें इसको। तर्जिम, मैं अपने अब्बी और अम्मी से प्यार करता हूँ। सानी, उहिब्बु अखी व उख्ती, तर्जिम, मैं अपने भाई और अपनी बहन से प्यार करता हूँ। पढ़ना सही से आना चाहिए। उहिब्बु, अखी, उखी ना कर दें, इखी ना कर दें, अख्ती ना पढ़ें, उख्ती है। उहिब्बु ज़मीली, तर्जुमा अहम नहीं है, यहाँ है रीडिंग कि हमें बग़ैर एराब के अरबी इबारत पढ़ना आना चाहिए।
عربی جملے عربی پیراگراف ہم صحیح سے پڑھ لیں. اقرا ھذا احب زمیلی میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں. احب استاذی میں اپنے ٹیچر سے استاد سے محبت کرتا ہوں. احب اللہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں. احب اللغۃ العربیۃ میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور کوئی بات اس میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں.